مکسر پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. بہت اہم نیوز آپ کے لیے لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی سیاست میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. میں آپ کو یہ پہلے سے اطلاع دے دوں کہ کراچی کی سیاست میں بہت بڑا بھوچال آنے والا ہے. یوں سمجھو کہ ڈرامائی موڑ آنے والا ہے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی. کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی جو ایم کیو ایم کے جو دھڑے تھے جو ٹوٹ گئے تھے، اس میں پاک سرزمین پارٹی تھی، مہاجر قومی موومنٹ تو آپ کو تو معلوم ہے، حقیقی کو تو آلریڈی پہلے سے ہی ہے. اس کے علاوہ پھر فاروق ستار کی جو پارٹی تھی پی آئی بی کی، ایم کیو ایم پی آئی بی، ایم کیو ایم بادر آباد اور پاک سرزمین پارٹی، جتنے بھی جو بکھر گئے تھے اتحاد، اب وہ دوبارہ سے ملنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ ہمارے جو موجودہ گورنر صاحب ہیں کامران ٹیسوری صاحب، اس کا ہے. وہ جو ہے اس کے یعنی کہ ان کی رہنمائی میں سارا کام ہو رہا ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اوپر جس کا ہاتھ ہے، ظاہر ہے وہ تو سب کو معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہی ہوگا، کیونکہ وہ سب کو ملا رہی ہے آپس میں. اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے. کیونکہ جب جتنی بھی جو مہاجر جماعتیں ہیں، مہاجر پارٹیاں اگر ایک ہوں گی تو کل کے ظاہر بات ہے کل کو جو ہے وہ کراچی میں ایک جو ہے بڑا یہ ووٹ بینک حاصل کر سکتی ہیں. اور آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ کراچی میں ایک بڑا پروجیکٹ بھی یہ کروا سکتے ہیں، ایک ترقیاتی کام کروا سکتے ہیں. کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ایم کیو ایم بادر آباد اور ایم کیو ایم پی آئی بی اور پی ایس پی جو ہے دھڑے الگ تھے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کراچی میں، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. ترقیاتی کام جو ایسے پڑے ہوئے تھے، سڑکیں ٹوٹی پوٹی، گٹر نالے ایسے بہہ رہے تھے. بے یار و مددگار کراچی پڑا ہوا تھا، یوں سمجھ لو کہ یتیم پڑا ہوا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو اب گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کی رہنمائی کے اوپر جو ہے ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اوپر. تو ان سب جماعتوں کو وہ آپس میں ملوا رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم پی آئی بی اور پاک سرزمین پارٹی، ان سب کو آپس میں ملوا رہے ہیں، ان سب کا آپس میں اتحاد ہو رہا ہے. لیکن ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہانی ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے بتائی نہیں ہو. ہمارے ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کو تھوڑا سا اختلاف ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم اپنا نام، اپنا انتخابی نشان اور اپنا جھنڈا تبدیل کرتی ہے تو ہم تبھی جو ہے ایم کیو ایم میں آئیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایم کیو ایم اپنا انتخابی نشان پتنگ اگر وہ ہٹا دیتی ہے تو ایم کیو ایم کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، اس کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی. ایم کیو ایم کا جو جھنڈا ہے جس میں 3 کلر ہے، لال، ہرا، سفید، اگر وہ ظاہر اپنا جھنڈا ہی جو ختم کر دیں گے، دوسرا جھنڈا لائیں گے تو ان کو سنبھلنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. تو یہ جو ہے مطالبہ ڈاکٹر فاروق ستار کے سامنے جو ہے وہ پی ایس پی نے رکھا تھا. تو ڈاکٹر فاروق ستار نے بولا کہ ان میں سے کوئی بھی شرائط ہم نہیں مان سکتے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور یہ تو خبر جو ہے اب آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ پیر کو جو ہے منڈے کے دن یعنی پرسوں جو ہے پاک سرزمین پارٹی جو ہے مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ایک بہت بڑا جنرل ورکر اجلاس بلانے والے ہیں، اور اس میں جو ہے اپنے تمام ورکروں کو اعتماد میں لیں گے کہ آیا ایم کیو ایم میں انضمام ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو اگر یہ آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ بہت ہی مشکل ہے کراچی کا مستقبل جو صحیح ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین بھی آج کل بہت زیادہ سرگرم ہے. ایم کیو ایم لندن جو ہے اس کی بھی سرگرمیاں کراچی میں بہت زیادہ چل رہی ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری کراچی میں وال چاکنگ ہوئی ہے، وال پیپرز لگائے گئے ہیں، بینرز لگائے گئے ہیں. تو ویسے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی حیدرآباد کی جو عوام ہے تو ان کو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ الطاف حسین کی جو ہے وہ کراچی حیدرآباد میں سب سے زیادہ ابھی بھی اس وقت. کیونکہ اگر عوام کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کراچی حیدرآباد کی عوام کا یہ کہنا ہے، مہاجر قوم کا یہ کہنا ہے کہ جب تک بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی سیاست میں انٹری نہیں ہوگی ہم لوگ بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکلیں گے. ہم بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم بادر آباد یا ایم کیو ایم پی آئی بی یا پی ایس پی کو کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مہاجر قوم کو جو نظریہ دیا گیا ہے وہ الطاف حسین نے دیا اور کسی نے نہیں دیا. جیسا کہ آپ کو میری پچھلی کوریج آپ دیکھ لیں جو نمائش میں نے کی تھی مہاجر کلچر ڈے میں، اس میں آپ دیکھ لیں جو کوریج ہوئی ہے سب میں لوگوں نے کیا بولا. تو آج بھی جو ہے الطاف حسین جو ہے وہ مہاجر قوم کے دلوں میں جو ہے زندہ ہے ابھی تک سیاسی لحاظ سے. تو عوام کی تو بہت زیادہ سپورٹ ہے الطاف حسین کے لیے، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کا مینڈیٹ ابھی بھی آج بھی زندہ ہے بشمول کراچی اور حیدرآباد کے. کہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے ہوتا ہے کیا. کیونکہ
ڈاکٹر فاروق ستار نے ابھی کانفرنس کی تھی کراچی میں، تو انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں کراچی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ آپ کو ملے گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بانی ایم کیو الطاف حسین جو ہے وہ ہمارے قائد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں معلوم۔ تو یہ تو گائز خبر ہو گئی ایم کیو ایم کی، میں نے آپ کو بتا دی۔ اب دوسری طرف تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ خبر سننے کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو بہت ہی زیادہ دھچکا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ ظاہر ہے اگر ایم کیو ایم کا آپس میں اتحاد ہو جائے گا تو ایم کیو ایم کا اگر یہ اتحاد کراچی میں ہو گیا بہت بڑا، اور بانی ایم کیو ایم بھی اگر مل فرض انٹری بانی ایم کیو ایم کی بھی اگر سیاست میں انٹری ہو جاتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی سے یا حیدرآباد سے کوئی سیٹ مل سکے گی شہری علاقوں سے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جس کی ایک کال پہ پورا کراچی بند ہو جائے تو وہ لیڈر کیا کر سکتا ہے آنے والے وقت میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو گائز یہ خبر ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ در پہ جوک، یعنی یہ کہتے ہیں نا ہر بات میں، یعنی کہ کچھ بھی ان کو جب دھچکا لگتا ہے تو وہ سیدھا جو ہے الزام جو ہے ہماری پاکستان آرمی کے اوپر لگا دیتے ہیں، وہ زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف، جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ پاکستان آرمی کے خلاف جو ہے بولنا نہیں چاہیے، بہت ہی جو ہے یہ غیر اخلاقی بات ہوتی ہے اگر پاکستان آرمی کے خلاف کریں، کیونکہ وہ ہمارے جوان ہیں، ہمارے ملک کے محافظ ہیں، سرحدوں کے محافظ ہیں، سرحدوں کے رکھوالے ہیں۔ وہ آرمی ہے تو ہم ہیں، آرمی نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، کیونکہ آرمی کی وجہ سے ہی ہماری جو ہے ملک میں حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر ظاہر آرمی نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ہر ملک کے سولجرز ہوتے ہیں، ہر ملک کے بارڈر کے رکھوالے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، سولجرز ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ملک کی بھی فوج ہے، ہمارے پاکستان آرمی ہے۔ ہمیں کسی بھی صورت میں جو ہے وہ فوج کی برائی نہیں کرنی، نہ ہی فوج کے خلاف بولنا ہے، اور بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ فوج ہی ہمارا اصل جو ہے پاکستان کا ہمارا نظریہ، جس نے ہم کو قومیت دی ہے، جس نے ہم کو پہچان دی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، تو آج اس فوج کی وجہ سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جو آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فوج کے خلاف جو ہے زہر اگل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کو کوئی بھی دھچکا لگتا ہے تو وہ سیدھا جو ہے الزام بنا ثبوت کے جو ہے وہ فوج کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط عمل ہے پی ٹی آئی کا، خاص طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو گائز یہ آج کی خبر تھی جو میں نے آپ کو بتائی، کہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی ایم کیو الطاف حسین کی تقریر کے اوپر بھی جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، تو پٹیشن دائر کی گئی تھی دانش، ایک شہری ہے دانش کے نام سے، تو ان کی طرف سے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ ہفتے کے بعد دوبارہ آنا اور اس کی سماعت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ تو ابھی تک تو سماعت شروع نہیں ہوئی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگر ایم کیو ایم یعنی کہ اگر الطاف حسین کی انٹری دوبارہ سے ہو جاتی ہے تو کراچی میں پھر سے وہی حالات پیدا ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالات خراب ہوں گے، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہوں گی، قتل و غارت ہوگا، نعوذ باللہ، کچھ بھی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو گائز یہ بات آپ کو بتانی تھی کہ آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا، ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو اور میری بات آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔